میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت. کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا. بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی. جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت. دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے. تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا ہے، تم کیوں عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے. بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں. لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں. ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے. وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا. میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے. اے اللہ تو میرا ہو جا. اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا.
یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں۔ تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو۔ مومنین گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار میں آ جائیں، اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو مولا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اے اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق تصور میں تیرے رسول کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ آج معراج کی شب ہے، تو نے اپنے حبیب کو جو نعمتیں عطا کی ہے، جو اعزاز و اکرامات عطا کیے ہیں، ان لمحات کی عزت کی قسم اے مولا ہم سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے۔ اے کریم خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہے پروردگار آج توبہ کرنے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں، جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین جو محفل میں حاضر ہیں یا دور دراز سے حاضر ہیں، مولا ہماری حاضری قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، اے کریم خدا ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے نبی کے غدار نہیں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے رب ذوالجلال اے کریم خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے، بے سبب تیرا نام رحمان ہے، بخش دے، بے سبب تیرا نام ستار ہے، بخش دے، بے سبب تیرا نام غفار ہے۔ اے پروردگار سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری آنکھیں گناہ کر چکی ہیں، ہماری زبان گناہ کر چکی، اے اللہ ہمارا دل وسوسوں سے بھرا ہے، ہم رات کے اندھیریوں میں گناہ کر چکے، ہم مجمع میں گناہ کر چکے۔ اے اللہ تیرے دربار میں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، صرف اس آس سے کرتے ہیں کہ تو کسی کو بھگاتا نہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کا اقرار کسی عدالت میں کیا جائے تو ہمیں پھانسی کی سزا دے دی جائے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ہمیں کوڑے مار دیے جائیں، مگر مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے کریم خدا تیرے دربار میں نہ آئیں تو ہم کہاں جائیں؟ اے پروردگار تو نے تو فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے اللہ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اے کریم خدا تیرے حبیب کی امت آج قسم پرسی میں ہے۔ اے اللہ جگہ جگہ سے تیرے حبیب کی امت کے بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اے کریم خدا یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھیاں ہے اللہ پوری امت کو ہلا کر رکھ چکے ہیں۔ ہے قدیر و جبار خدا تو رحم کی بارشیں فرما دے۔ ہے کریم خدا ترکی ہل گیا ہے، ملک شام ہل گیا ہے، تیرے حبیب کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں زمین کے نیچے دب گئے ہیں۔ ہے اللہ ہمیں پتہ یہ تیرا قہر ہے، ہے اللہ ہمیں معلوم ہے یہ تیرا غضب ہے۔ ہے کریم خدا تجھے تیرے حبیب کی معراج کی قسم، ہے اللہ تجھے تیرے حبیب کی محبت کی قسم، ہے کریم خدا تجھے تیرے حبیب کی الفتوں کی قسم، ہے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، آج امت مرحومہ پر رحم کی بارش فرما۔
اللہ، ہے کریم خدا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ، جو عذابات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمیں پتہ ہے مولا، لیکن گناہ جوان کر رہے ہیں، زلزلوں میں بچے مر رہے ہیں، اے کریم خدا ان بچوں کا قصور نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ بڑی بڑی دیواروں کے نیچے سے بچوں کی سسکیاں آتی ہے، اے کریم خدا ارحم الراحمین، آج معراج کی شب مولا مدد کے لیے ہم نہ شام جا سکے نہ یمن جا سکے، مولا یہاں سے تجھے پکارتے ہیں مولا، اے کریم خدا یمن و شام و عراق کے جو بچے ایک روٹی کے لیے ترس رہے، اے اللہ جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں، اے کریم خدا ہے تو تیرے حبیب کی امت، ہے تو تیرے حبیب کی امت، بخش دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا۔ تیرے رسول پاک نے فرمایا جب مولا ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو حاکم بنا دیتا ہے، ظالموں کی حکومت مسلط کرتا ہے، اے قدیر و جبار خدا آج جو ظالم ہمارے گردنوں پر مسلط ہے یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر، اے کریم خدا کب وہ عزت کا چاند طلوع ہوگا، اے اللہ اس امت پر کب وہ عزت کا سورج طلوع ہوگا، اے اللہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، اے کریم خدا ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، اے ارحم الراحمین جو تیرے نبی کی عزت کے لیے میدان میں آئے ان کو جیلوں میں 9 مہینے سڑایا جائے، اے کریم خدا ان بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں، اے کریم خدا تو نے آزادی کا پروانہ عطا فرما، اے کریم خدا یہ ہماری آزمائش ہے مولا، اے کریم خدا ہم تیرے امتحان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہے، جن ماں اور بہنوں کو آزمایا جا رہا ہے، جن کے شوہر گرفتار ہیں، کسی کا بیٹا قیدی ہے، کسی کا باپ قیدی ہے، مولا مہینوں گزر گئے ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے رب کریم، اے کریم خدا ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے اللہ اسیروں کو آزاد کر، اسیروں کو آزاد کر، اے اللہ ہمارے حبلی کے بچوں کو آزاد کر، اے کریم خدا تو بہتر جانتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، ظالموں کے چنگل میں وہ پھنسے ہیں مولا، لیکن اے کریم خدا یہ یقین ہے دنیا کی عدالتیں جو چاہے کر لے مگر تو احکم الحاکمین ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، تو اپنے احکم الحاکمین کے جلوے دکھا دے مولا، اپنی حاکمیت کے جلوے دکھا دے مولا، اے کریم خدا ہمارے گھروں کے بچوں کی آہوں سے ان کا وسیلہ لے کر تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں مولا، جن کا باپ گیا انہیں باپ لوٹا دے، جس کا شوہر گیا اسے شوہر لوٹا دے، جس کا بچہ گیا اس کی ماں کو بیٹا لوٹا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہمارے جو عزیز بچے راستہ بھٹک چکے ہیں، اے کریم خدا آج گانے باجے تماشے اور نشوں مولا یہ سب بچے تیرے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، اے کریم خدا انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان کو نشے کی لت سے آزاد کر دے، اے اللہ ان کو شراب طہور پلا دے، ان کو تیرے حبیب کی محبت کا جام پلا دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما عطا کر، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما، اے کریم خدا ہمیں حلال کھلا اور حرام سے بچا، اے کریم خدا ہماری مسجدوں کے تقدس کو بچا لے، ہمارے ایمان عزت کو بچا لے، اے اللہ جو تیرے نبی کی شان میں بھونکتے ان کتوں کو ہلاک فرما، اے اللہ گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر مولا ہمیں عذاب میں گرفتار نہ فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے زبانوں پر کلمہ جاری فرما، اے اللہ کچھ رہے نہ رہے، اے اللہ پر دعائے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، مولا ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے گھروں کی عزت و عفت کی طرف جو ڈاکہ ڈالے، اے کریم خدا تو انتقام حقیقی والا ہے، اے رب ذوالجلال ان کی آنکھوں کو برباد فرما دے، اے کریم خدا ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری عزتوں کو بچا لے، اے اللہ ہماری عزتوں کو بچا لے، اے کریم خدا تیرے حبیب اور محبوب خواجہ ہند کی اس نگری کو مولا عزت و امان عطا فرما، ہندوستان
مسلمان کو امن و امان عطا فرما. اس محلے کو مولا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے, زمینی آسمانی بیماریوں سے بچا لے. بہت سارے بیماروں کی شفا کی درخواستیں آئی ہیں, مولا ان کو شفا کاملہ عطا کر. جو کینسر میں مبتلا ہے مولا ان کو زندگی کے آثار عطا کر دو. اے اللہ کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو جا چکے دنیا چھوڑ کر ہمارے عزیزوں میں سے, ہمارے باپ, ہمارے رشتہ دار, مولا ان کی قبروں میں مغفرت فرما دے. آج کی شب معراج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں, ان کو عذابات میں تخفیف فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں پر آج انوار کی بارشیں کر دے. اے اللہ آج کی رات ان کو جلوہ رسول عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اے کریم خدا جو انتقال کر چکے ان کو کشادہ قبری عطا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین, میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو. مولا قیامت کے دن عذاب سے بچا لے, جہنم کی جھونکتی لہکتی ہوئی لپکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچا لے. اے اللہ میں اس لائق نہیں کہ تیرے جنت کی بھیک مانگوں, مگر مولا میرا جسم اس لائق بھی نہیں کہ تیرے عذاب کو سہ سکوں. اے اللہ تو اپنے فضل سے جنت عطا فرما, اپنے فضل سے تیرے حبیب کا پڑوسی بنا دے. اے کریم خدا آخر میں اتنی التجا ہے, ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے مولا, ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے. اے اللہ آنکھیں تھک چکی ہیں, ان آنکھوں کے ہمیشہ بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت عطا فرما. مولا پھر میں بھی چہک چہک کر کے یہ کہوں, مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاکھ مستانی ہے, مخمور اکھے ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. اے اللہ مجھے تیرے حبیب کا جلوے عطا فرما دے, تیرے حبیب کے قدموں میں زندگی عطا فرما, ان کی عزت پر مر مٹنے والی جان عطا فرما. یہاں بیٹھے ہوئے ہر بچے کو میرے مصطفیٰ کا سپاہی بنا. اے اللہ دنیا جلتی ہے, جل کر مرنے, اور مولا ان کے جلنے سے ہم سب کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ آنے پائے. اے کریم خدا ہم سب کو یہ فسادیوں کے فساد سے بچا لے. ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین کے صدقے قبول فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم من تذکر جیران بذی سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند علول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون. خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جو بیعت ہونے والے تھے بیعت کرنے والے بیعت کر لے، بیٹھ جائے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ. الہی میں نے توبہ کی، اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا. ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا.